باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ اللہ کے نام سے ہے آغاز، رحمان ہے جو رحیم بھی ہے۔ اللہ کے نام سے ہے آغاز، رحمان ہے جو رحیم بھی ہے۔ اللہ کے واسطے ہے تعریف، جو رب ہے تمام عالموں کا، جو حد سے زیادہ مہرباں ہے اور حد سے زیادہ رحم والا، اور روز جزا کا جو ہے مالک۔ ہم کرتے ہیں تیری ہی عبادت اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں، سو ہم کو دکھا دے سیدھا رستہ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر انعام کیا ہے تو نے اپنا۔ معتوب نہیں جو لوگ تیرے، گمراہ نہیں جو لوگ یکسر۔ اللہ کے نام سے ہے آغاز، رحمان ہے جو رحیم بھی ہے۔ رحمان ہے جو رحیم بھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ تیس اکتوبر سن 2025 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آدابر، سورہ فاتحہ کے اردو منظوم ترجمے سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ نعتیہ کلام اور اس کے بعد دعا۔ یاد رفتگاہ میں جناب صبا اکبر آبادی صاحب اور محترمہ سمینہ راجہ صاحبہ کو یاد کر رہے ہیں۔ صبا اکبر آبادی صاحب اپنے نعتیہ کلام میں فرما گئے، حبیب رب العلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد۔ انہی سے دنیا میں روشنی ہے، انہی سے عرفان و آگہی ہے آفتاب جہاں محمد، جمال نور خدا محمد۔ یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہی کا ہے اسم اعظم۔ قرار بیتابیوں کو آیا زباں سے جب کہہ دیا محمد، خدا سے جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی وسیلے سے مانگ لیں گے، خدا بھی وہ التجا سنے گا، سنیں گے جو التجا محمد۔ انہی کے نقش قدم گئے ہیں خدا کے عرفان و معرفت تک، انہی کے نقش قدم گئے ہیں خدا کے عرفان و معرفت تک۔ خدا شناسی ہے جس کی منزل، اسی کے ہیں رہنما محمد۔ میں اپنی عقبہ سنوارتا ہوں، انہی کو پے ہم پکارتا ہوں۔ میں اپنی عقبہ سنوارتا ہوں، انہی کو پے ہم پکارتا ہوں۔ میری زباں پر ہے یا حبیبی، میرا وظیفہ ہے یا محمد۔
حبیب رب الہدا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ حمد و نعت سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا میں شامل ہونے سے قبل جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا یہی نعتیہ کلام قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، ماشاء اللہ ہمارے عہد کے بہت اچھے قاری صاحب ہیں، ان کی آواز میں صبا اکبر آبادی صاحب کا یہی نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ میاں تنویر تھہیم صاحب خوش آمدید، خوش آمدید میاں تنویر تھہیم صاحب خوش آمدید۔ اسی طرح آپ بھی پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلا دیجیے گا۔ اس نعتیہ کلام کے بعد دعا کرتے ہیں اور دعا میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، آپ کا نام لے کر شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ اور پیش خدمت ہے صبا اکبر آبادی صاحب کا یہی نعتیہ کلام کراچی میں مقیم ہمارے بہت اچھے قاری صاحب اور عہد حاضر کے معروف ثنا خان مختلف ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز پر آپ انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کی آواز میں جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا نعتیہ کلام۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا محمد، خیال محمد، انہی سے دنیا میں روشنی ہے، انہی سے عرفان آ گئی ہے آفتاب جہاں محمد، جمال نور خدا محمد، یہی ہے زخم گرم، انہی کا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب جیتے رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کراچی میں مقیم ہمارے بہت اچھے قاری اور ثنا خاں ہیں۔ مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہماری درخواست پر اس پروگرام کے لیے جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
जज़ाक अल्लाह कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब, जीते रहिए। सबा अकबर आबादी साहब को याद रफ्तगा में याद कर रहे हैं। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफ़ी रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मशहूर नातिया कलाम जनाब सबा अकबर आबादी साहब का ये कलाम आपने समाअत फरमाया। दुआ में शामिल हो जाइए, सलामत रहिए। दुआ में शामिल हो रहे हैं आप और आप जी, आप हमारे साथ हैं। दुआ में शरीक कौन से अहबाब हैं इस वक्त जिन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया? आप हमारे साथ शरीक हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। मियाँ तनवीर थहीम साहब सुभान अल्लाह के साथ शरीक हैं। डॉक्टर शाहिद फरोरी साहब आदाब अर्ज़ के साथ शरीक हैं। पड़ोस से अज़मत बारी भाई दिल्ली से शरीक हैं। तो आप शुरका दुआ में भी शामिल हो जाइएगा। परवरदिगार आलम के हुज़ूर दुआ है कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने तमाम प्यारों के तुफ़ैल आप जुमला अहबाब को और दुनिया भर के तमाम अमन पसंद इंसानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम अमन पसंद इंसान, आस पड़ोस वाले सारी दुनिया के अमन पसंद इंसान जीते रहें। जो बिगड़े हुए हैं, जो भटके हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पर ले आए। आमीन इलाही आमीन। जुमला अमवात मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जिस कदर दुनिया फ़ानी से रेलत फरमा गए और रेलत फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम को गरीक़ रहमत फरमाए और अपने जवाद रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। जिस कदर लोग अस्पतालों में और घरों में अलील हैं, ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए दुआ है परवरदिगार आलम के हुज़ूर के आबिद बीमार के तुफ़ैल तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। और दुनिया भर के तमाम मज़लूमीन, गज़ा, फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर और जहाँ जहाँ दुनिया में मज़लूमीन हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मज़लूमीन और सैलाब ज़दगान की मदद फरमाए और हम सबको भी उनकी मदद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जीते रहिए, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आमीन इलाही आमीन। प्रोग्राम में शायरी सच बोलती है। बदलते हुए मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र समक खराशी के लिए बंदा मुआफ़ी का खासकार है। कारी साहब शरीक हैं। जज़ाकल्लाह कारी साहब, अगरचे आप इंतहाई मसरूफ़ रहते हैं, उसके बावजूद आपने नाचीज़ की दरख्वास्त पर सबा अकबर आबादी साहब के इस नातिया कलाम से हमें नवाजा। जज़ाकल्लाह। जीते रहिए। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब कोलकाता से शरीक हैं। फरमाते हैं तमाम सामीन को मेरा आदाब। जीते रहिए। आप फरमाते हैं कि हसीन यादें बिखरती हैं जब फ़ज़ाओं में, हसीन यादें बिखरती हैं जब फ़ज़ाओं में, दिल तड़पता है जाने के लिए गाँव में। कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ लोगों, कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ लोगों, बड़ा ही शोर है तूफ़ान की सदाओं में। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब कोलकाता से, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब सलामत रहिए। सामीन इकराम, याद रफ्तगा में दो हस्तियों को याद कर रहे हैं। इनके हक़ में भी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए और अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फरमाए। हमारी मुराद है सबा अकबर आबादी साहब, जो कि हम्दो नात को, गज़ल को और एक और ख़ास बात कि मरसिया को, मरसिया कहना कोई आसान काम नहीं है, हर शायर के बस की बात नहीं है मरसिया कहना। डीएसपी सफदर शेरवानी साहब खुश आमदीद, खुश आमदीद। दिल खुश कर दिया भाई। जीते रहिए, जीते रहिए। सामीन इकराम, सफदर शेरवानी साहब इंतहाई मुखलिस बेहतरीन इंसान और ये बहुत खुश नसीब हैं। हम भी खुश नसीब हैं अगरचे, लेकिन ये हमारे उन खुश नसीब बैचमेट्स में से हैं कि मुश्किल से हमारे बैच के कुछ लोग ही डीएसपी के ओहदे तक पहुंच सके। उनमें हमारे सफदर शेरवानी भाई भी हैं जो इस वक्त प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि हमारे बैच के डीएसपी सफदर शेरवानी साहब भी हमें सुन रहे हैं
اور اپنے ہونے کا احساس دلایا. جیتے رہیے, سلامت رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. امجد یامین بھائی ہمارے ایک اور بیچ میٹ, کیا بات ہے امجد یامین بھائی, آپ تو ماشاءاللہ سبکدوش ہونے کے بعد بیرون ملک مقیم ہیں. امجد یامین بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جیتے رہیے. ہمارے 2 بیچ میٹس ماشاءاللہ, صفدر شیروانی صاحب جو کہ ڈی ایس پی کے عہدے سے سبکدوش ہوئے, اور امجد یامین بھائی اور ہم انسپیکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. جیتے رہیے امجد یامین بھائی. دل خوش ہو گیا کہ ہمارے 2 بیچ میٹس بھی آج پروگرام میں شریک ہیں. عظمت باری بھائی شریک ہیں, عظیم حیدر سید صاحب, قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب, صفدر شیروانی صاحب, ذاکر علی ہزاروی صاحب, میاں تنویر تھیم صاحبان. بہت شکریہ بہت شکریہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہمارا چہرہ آپ نے دیکھ لیا اور چہرہ دیکھ کر آ گئے. امجد یامین بھائی جیتے رہیے جیتے رہیے, بہت شکریہ بہت شکریہ, سلامت رہیے. سامعین, یاد رفتگاہ میں صبا اکبر آبادی صاحب اور محترمہ سمینہ راجہ صاحبہ. سمینہ راجہ صاحبہ کی آج برسی ہے, اور صبا اکبر آبادی صاحب نے بھی 1991 کراچی میں رحلت فرمائی. اگرچہ ان کی برسی 29 اکتوبر کو رہی, اور آج 30 اکتوبر کو سمینہ راجہ صاحبہ جنہوں نے اسلام آباد پنجاب پاکستان میں رحلت فرمائی. یہ 2 شعراء اکرام برسی کے حوالے سے ہیں, اور 12 بجے تک انہی دونوں شعراء اکرام کے کلام پیش کیے جائیں گے. کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا جائے گا. تھوڑا سا انتہائی سنجیدہ, تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ پروگرام ہے یہ تو ہمارے سامعین اکرام جانتے ہیں. لیکن جب ہم برسی منا رہے ہوتے ہیں, یاد رفتگاہ میں اپنے رفتگاہ کو جب یاد کرتے ہیں تو برسی منا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے. اور 12 بجے کے بعد وقفہ ہوگا, اور وقفے کے بعد قریب 12:30 بجے پونے بجے مقرر جب حاضری ہوگی, تو اس میں تھوڑا سا موڈ الگ ہوگا, اس پروگرام کا مزاج تھوڑا سا الگ ہوگا. تو 12 سے 12:15 بجے تک یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے 2 رفتگاہ کی یاد میں. ذاکر علی ہزاروی صاحب قائد آباد لانڈی کراچی سے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیے, سلامت رہیے. تو سامعین اکرام, حمد و نعت اور دعا سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پروگرام کا. رفتگاہ کو یاد کرتے ہیں. رفتگاہ کا مطلب جو ہمارے جو اہل ادب ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو دنیا سے چلے گئے انہیں رفتگاہ کر کے یاد کیا جاتا ہے ان کی برسی کے موقع پر. سو بات ہوئی ہے کہ مرثیہ کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. غزل ہم بھی کہہ لیتے ہیں, حمد و نعت ہم بھی کہہ لیتے ہیں, اور بھی شعراء اکرام ہیں, لیکن مرثیہ ہر شاعر کے حصے میں نہیں آیا. بہت کم ہیں ایسے شاعر جو مرثیہ کہہ پاتے ہیں. تو آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں. ویسے تو موسیقی کا سلسلہ بھی ہے, جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے 2 کلام موسیقی کی صورت میں بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہیں, لیکن وہ آگے چل کر پیش کیے جائیں گے. آپ احباب اسی طرح اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے گا. پیش کرتے ہیں مرثیہ, اور بغور سماعت فرمائیے گا, کوئی آسان کام نہیں ہے مرثیہ کہنا. جناب صبا اکبر آبادی صاحب نے مرثیہ کہا, اور خود انہی کی آواز میں کلام شاعر بزبان شاعر مرثیہ سماعت فرمائیے. جناب صبا اکبر آبادی صاحب, مرثیہ نو تصنیف, صبا اکبر آبادی صاحب, آپ کی سماعتوں کے سپرد. ہاں اہل بابل, غور سے دیکھو ذرا مجھے, کیا پہلے نقشہ کبھی دیکھا نہ تھا مجھے. واہ. دیکھو فشار وقت نے کیا کر دیا مجھے. دشوار رفتو سانس بھی لینا ہوا مجھے. پہلے جو تھا وہ نفس سراسر بگڑ گیا. جس باغ میں بہار تھی اب وہ اجڑ گیا. آواز میں گرج ہے نہ لہجے میں ہے نکھار. لطف بیاں ہے اور نہ آنکھوں کا اعتبار. دیکھوں نظر جما کے تو چھانے
اسی پر ہے مدار، امداد عشق کی ہے تو خامہ بدست ہوں، امداد عشق کی ہے تو خامہ بدست ہوں، دور جدید میں بھی روایت پرست ہوں، میں کیا ہوں ایک دشت غزل کا غزال ہوں، میں کیا ہوں ایک دشت غزل کا غزال ہوں، میں امتداد وقت کے ہاتھوں نڈھال ہوں، ایک نقش رہگزار ہوں اور پائمال ہوں، وہ آفتاب ہوں کہ قریب زوال ہوں، وہ اشک ہوں جو گرنے سے پہلے پلک پہ ہو، وہ اشک ہوں جو گرنے سے پہلے پلک پہ ہو، وہ دھوپ ہوں جو رات سے پہلے فلک پہ ہو، وہ دھوپ ہوں جو رات سے پہلے فلک پہ ہو، میں بھی ہوں ایک قدیم مدح خاں حسین کا، تھامے ہوئے ہوں گوشے داماں حسین کا، پہچانتا ہوں بہر کو احساں حسین کا، آنکھوں میں پھر رہا ہے گلستان حسین کا، حقانیت کے سر کا جو تھا تاج وہ حسین، حقانیت کے سر کا جو تھا تاج وہ حسین، دوش نبی پہ جس کی تھی معراج وہ حسین، وہ جز جس کو دیکھ کے آتی ہے کل کی یاد، وہ غنچہ جو دلاتا ہے شاداب گل کی یاد، وہ تشنا جس کے نام سے ہے جام و مل کی یاد، وابستہ جس کے دم سے ختم الرسول کی یاد، ختم الرسول جو باعث خلق حیات ہے، جو پیشوا ہادی کل کائنات ہے، جو پیشوا ہادی کل کائنات ہے، صحرائے بے گیاہ کو جس نے بہار دی، گلزار کائنات کی قسمت سنوار دی، گرد خزاں حیات کے رخ سے اتار دی، غار حرا میں جس نے جوانی گزار دی، صدیق اور امین رہا جو شباب میں، صدیق اور امین رہا جو شباب میں، مدت لکھی ہے جس کی خدا کی کتاب میں، مدت لکھی ہے جس کی خدا کی کتاب میں، امید مگر علوم مشیت سے باخبر، بالائے فرش عرش الہی پہ رہ گزر، بالائے فرش عرش الہی پہ رہ گزر، خلق عظیم جس کا زمانے میں معتبر، جس کے سبب سے عالم ایجاد مفتخر، پروردگار ہے کوئی یہ ماننے لگا، پروردگار ہے کوئی یہ ماننے لگا، انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگا، انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگا، سرتا قدم وہ نور کا پے کر بنا ہوا، ویران ہے جہاں میں گلے در بنا ہوا، توحید گردگار کا مظہر بنا ہوا، وہ رحمت تمام سراسر بنا ہوا، جس کے کرم نے علم کے دریا بہا دیے، سارے چراغ کفر دوئی کے بجھا دیے، سارے چراغ کفر دوئی کے بجھا دیے، تاکہ حرم کے واسطے وہ نور کا سراج، تاکہ حرم کے واسطے وہ نور کا سراج
دشمن نے بھی دیا جسے تحسین کا خراج، جس نے کیا کبھی نہ مخالف سے احتجاج، مرعوب ہو سکا نہ کبھی جو غنیم سے، دل فتح جس نے کر لیے خلق عظیم سے، دل فتح جس نے کر لیے خلق عظیم سے، غار حرا سے جانب دنیا جو کی نظر، دیکھا کہ غرق جہل و ضلالت ہے سر بسر، کوئی اسیر جبر و ستم ہے بچشم تر، کوئی ہے پائے بندے کوئی ہے پائے بندے گرفتے کمند زر، کمزور ناتواں کا لہو چاٹتے ہیں لوگ، انسان کی آبرو کا گلا کاٹتے ہیں لوگ، انسان کی آبرو کا گلا کاٹتے ہیں لوگ، انسان کی آبرو تو بہت دن سے تھی تباہ، لیکن کوئی اٹھاتا نہ تھا اس طرف نگاہ، بندوں نے اپنے اپنے بنائے تھے خداراہ، ویراں کھڑی ہوئی تھی صدیوں سے وحدانیت کی راہ، تکیہ تھا ناتوانوں کا اپنے نصیب پر، انسانیت کی لاش چڑھی تھی صلیب پر، انسانیت کی لاش چڑھی تھی صلیب پر، تبلیغ مصطفیٰ کا یہ انداز دیکھنا، تھا ذرہ ذرہ گوشت برا راز دیکھنا، قدرت کے آشکار ہوئے راز دیکھنا، آہن بھی معام ہو گیا اعجاز دیکھنا، اخلاق کی پکار کو قربان ہو گئے، 10 سال کے علی بھی مسلمان ہو گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، کلام شاعر بزمان شاعر مرثیہ، نو تصنیف، کلام و آواز جناب صبا اکبر آبادی۔ دس بج کر 29 منٹ، 30 اکتوبر سن 2025۔ پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے۔ خادم کو کہتے ہیں سرفراز عابدی۔ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ نواز وٹو، سندھ پولیس کے ایک اور سجیلے آفیسر نواز وٹو صاحب، جیتے رہیے، موجہ مٹھڑا قربہ لکھ تھوڑا۔ نواز وٹو صاحب حاضر سروس پولیس آفیسر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ نواز وٹو ادا ہے ہمارے ساتھ، ڈی ایس پی صفدر شیروانی صاحب ہیں، امجد یامین صاحب ہیں، عظیم حیدر سید صاحب، عظمت باری صاحب، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، اور آپ ہیں ذاکر علی ہزاروی صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، کولکتہ سے پڑوسی شاعر اور افسانہ نگار، جیتے رہیں۔ اس وقت تک آپ احباب جڑ چکے ہیں، اور خالد عمران صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد عمران صاحب، آپ نے تو اپنا پروفائل ہی لاک کیا ہوا ہے، ہم کیسے جان پائیں گے کہ خالد عمران صاحب شاعر ہیں کیا ہیں؟ جیتے رہیے۔ خالد عمران صاحب نے بھی شرکت فرمائی، خوش آمدید۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے یاد رفتگاہ میں جناب صبا اکبر آبادی صاحب، اور ان کے بعد سمینہ راجہ صاحبہ، جن کی بھی آج برسی ہے۔ تو اس برسی کے حوالے سے یاد رفتگاہ میں یہ دو شعراء کرام ہیں جن کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ صبا اکبر آبادی صاحب اردو کے نامور شاعر، ادیب اور مترجم جناب صبا اکبر آبادی صاحب، ان کا یہ قلمی نام ہے، صبا تخلص اکبر آبادی۔ آگرہ میں پیدا ہوئے صبا اکبر آبادی صاحب، 14 اگست 1908 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ صبا اکبر آبادی صاحب نے شاعری کا آغاز 1920 سے فرمایا۔ شاعری میں ان کے استاد خادم علی خان اخضر اکبر آبادی تھے۔ اخضر اکبر آبادی ان کے استاد تھے، لہذا اسی حوالے سے صبا تخلص تھا، اور اپنے استاد اخضر اکبر آبادی صاحب کی نسبت صبا اکبر آبادی کہلائے۔ 1927 میں حضرت شاہ محمد محسن ابو الاولائی
رانا پوری کے حلقہ ادارت میں جناب صبا اکبر آبادی داخل ہوئے اور اسی وسیلے سے انہیں تصوف کی دنیا سے رابطہ حاصل ہوا۔ 1928 میں انہوں نے ایک ادبی ماہنامہ آزاد نکالا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے حضرت رانا اکبر آبادی کے رسالے مشورہ کی ادارت بھی سنبھالی، یعنی مدیر ہوئے، جسے انگریزی میں ایڈیٹر کہتے ہیں۔ کلام شاعر بدبان شاعر مرثیہ آپ نے سماعت فرمایا۔ صبا اکبر آبادی صاحب کا ذکر خیر ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد ہجرت فرمائی اور پھر اس کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کر لی اور جلد ہی کراچی کی ادبی فضا کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ کئی ملازمتیں بھی کرتے رہے اور تقریباً 1 برس تک مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہے۔ صبا اکبر آبادی صاحب کے شعری مجموعوں میں اوراق گل، سخن ناشنیدہ، ذکر و فکر، چراغ بہار، خوناب، حرز جاں، ثبات اور دعا، دست دعا شامل ہیں۔ آٹھ سے زائد مجموعہ کلام جناب صبا اکبر آبادی کے منظر عام پر آئے۔ ساتھ ساتھ ان کے مرثیوں کے 3 مجموعے سر بکف، شہادت اور قرطاس علم کے نام سے شائع ہوئے۔ انہوں نے عمر خیام، غالب، حافظ اور امیر خسرو کے منتخب فارسی کلام کا منظوم اردو ترجمہ بھی فرمایا، جن میں سے عمر خیام اور غالب کے تراجم اشاعت پذیر ہوئے۔ ان کی ملی شاعری کا مجموعہ زمزمہ پاکستان قیام پاکستان سے پہلے شائع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ناول بھی تحریر کیا تھا جو زندہ لاش کے نام سے اشاعت پذیر ہوا تھا۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب نے 29 اکتوبر 1991 اسلام آباد میں رحلت فرمائی اور کراچی کے سخی حسن قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ معلومات اور تحریر و تحقیق جناب عقیل عباس جعفری صاحب کے قلم سے جو تحریر ہے، یہ آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوئی۔ صبا اکبر آبادی صاحب کے موسیقی کے جو دل دادا ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے کلام آپ کو سنواتے ہیں۔ صبا اکبر آبادی صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا: جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ جبکہ صبا اکبر آبادی صاحب کا یہ شعر کہ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے یہ شعر سماعت فرمائیے اور پھر موسیقی کی صورت میں ان کے 2 کلام پیش خدمت ہیں آج کے پروگرام میں۔ موسیقی کی صورت میں صبا اکبر آبادی صاحب کے 2 کلام سنواتے ہیں آپ کو۔ صبا اکبر آبادی فرما گئے کہ دور تم سے کبھی رہے ہیں ہم، دور تم سے کبھی رہے ہیں ہم، پھر بھی دیکھو کہ جی رہے ہیں ہم۔ دور تم سے کبھی رہے ہیں ہم، پھر بھی دیکھو کہ جی رہے ہیں ہم۔ موت بھی ہم پہ ناز کرتی ہے، موت بھی ہم پہ ناز کرتی ہے، حاصل زندگی رہے ہیں ہم۔ ہمیں بدلا نہیں زمانے نے، ہمیں بدلا نہیں زمانے نے، جو تھے پہلے وہی رہے ہیں ہم۔ اور پیاس میں بھی سرور ہوتا ہے، پیاس میں بھی سرور ہوتا ہے، سرخوش تشنگی رہے ہیں ہم۔ اور ان درندوں کی بھیڑ میں بھی صبا، ان درندوں کی بھیڑ میں بھی صبا، خیر سے آدمی رہے ہیں ہم۔ دور تم سے کبھی رہے ہیں ہم، پھر بھی دیکھو کہ جی رہے ہیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب صبا اکبر آبادی صاحب۔ آئیے موسیقی کی صورت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے احباب گفتگو کے ساتھ ساتھ شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی شاعری ہی ہے، اور شاعری کو جب
ایک خوبصورت آواز مل جائے لحن کے ساتھ اور میوزک مل جائے تھوڑا بہت ساتھ تو شاعری کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو صبا اکبر آبادی صاحب کے 2 کلام موسیقی کی صورت میں آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ پہلا کلام تھوڑا سا سلو ٹیمپو کا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کلام جوانی زندگانی ہے، وہ بعد میں پیش کریں گے۔ جوانی زندگانی ہے گلبہار بانو کی آواز میں بعد میں۔ پہلے یہ سماعت فرمائیے، یہ بھی صبا اکبر آبادی صاحب فرما گئے کہ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے۔ جی سماعت فرمائیے صبا اکبر آبادی صاحب کا یہ کلام، سادگی تو ذرا ہماری ذرا دیکھیے۔ سماعت فرمائیے 10:38 صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا۔ بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا۔ ذکر ایک بے وفا اور ستمگر کا تھا، ذکر ایک بے وفا اور ستمگر کا تھا، آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ، آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ۔ آپ تو بے وفا اور ستمگر نہیں، آپ تو بے وفا اور ستمگر نہیں، آپ نے کس لیے منہ دھر کر لیا۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ زندگی کے سفر میں بہت دور تک، زندگی کے سفر میں بہت دور تک، جب کوئی دوست آیا نہ ہم کو نظر، جب کوئی دوست آیا نہ ہم کو نظر، ہم نے گھبرا کے تنہائیوں سے صبا، ہم نے گھبرا کے تنہائیوں سے صبا، ایک دشمن کو خود ہم سفر کر لیا۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب صبا اکبر آبادی صاحب۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ ہائے ہائے، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا۔ عشق میں الجھنیں پہلے ہی کم نہ تھیں اور پیدا نیا درد سر کر لیا۔ عشق میں الجھنیں پہلے ہی کم نہ تھیں اور پیدا نیا درد سر کر لیا۔ لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے،
ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ ذکر ایک بے وفا اور ستمگر کا تھا، آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ؟ ذکر ایک بے وفا اور ستمگر کا تھا، آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ؟ آپ تو بے وفا اور ستمگر نہیں، آپ نے کس لیے منہ ادھر کر لیا؟ زندگی بھر کے شکوے گلے تھے بہت، وقت اتنا کہاں تھا کہ دہراتے ہم۔ زندگی بھر کے شکوے گلے تھے بہت، وقت اتنا کہاں تھا کہ دہراتے ہم۔ ایک ہچکی میں کہہ ڈالی سب داستاں، ہم نے قصے کو یوں مختصر کر لیا۔ بے قراری ملے گی مجھے نہ سکون، چین چھن جائے گا نیند اڑ جائے گی۔ بے قراری ملے گی مجھے نہ سکون، چین چھن جائے گا نیند اڑ جائے گی۔ اپنا انجام سب ہم کو معلوم تھا، آپ نے دل کا سودا مگر کر لیا۔ زندگی کے سفر میں بہت دور تک جب کوئی دوست آیا نہ ہم کو نظر، زندگی کے سفر میں بہت دور تک جب کوئی دوست آیا نہ ہم کو نظر، ہم نے گھبرا کے تنہائیوں سے صبا ایک دشمن کو خود ہم سفر کر لیا۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا، اور 10:44 پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاعری سچ بولتی کراچی پاکستان سے، اور آپ دے رہے ہیں ہمارا ساتھ۔ جیتے رہیے۔ آپ کون ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سندھ پولیس کے ایک اور سجیلے آفیسر ماشاءاللہ عبدالجبار سمرو، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آف پولیس، ماشاءاللہ جگ جگ جیو، آپ بھی جیتے رہیے۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آف پولیس، جس دفتر سے ہم سبکدوش ہو کر آئے ہیں ماشاءاللہ، وہاں سے جناب عبدالجبار سمرو صاحب محبت سے نواز رہے ہیں۔ جیتے رہیے، مجھا مٹھڑا قربا لکھ تھوڑا چھا گالا۔ سجیلے آج ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں۔ خوش نصیبی زے نصیب ہمارے اہل قلم تو ہمارا ساتھ دیتے ہی ہے، اور پڑوس سے ہمارے ایک اور اہل قلم پڑوسی بھائی خورشید بھارتی بھائی، جیتے رہیے، یہاں سے وہاں تک تمام لوگ جیتے رہیں۔ خورشید بھارتی بھائی ہیں پڑوسی شاعر، سلامت رہیے سر خورشید بھائی۔ فاروق بھیا، کیا بات ہے، ہمارے ایک اور دیرینہ ساتھی سجیلے محمد فاروق صاحب جی آیا نو، حرکت آؤ سونے کی گل ہے، اج تساں ساڈا مکھڑا ویکھ کے تسی بھی آ گئے ہو، خیریاں ہیں، حرکت آؤ سونے، جیتے رہیے۔ عبدالجبار سمرو ادا لکھ تھورا، نواز بٹو ادا لکھ تھورا، مجھا مٹھڑا قربا، کیا بات ہے۔ ہمارے آج 2 بیچ میٹ بھی شامل ہیں، زے نصیب صفدر شیروانی بھائی اور امجد یامین بھائی بھی شریک ہیں، یہ بھی سبکدوش ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے خوش نصیب بیچ کے بہت زیادہ خوش نصیب صفدر شیروانی صاحب اور چند ہی لوگ ہیں جو ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچے، تو یہ صفدر شیروانی صاحب کی محبت ہے کہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ کی بھی محبت ہے۔ عبدالجبار سمرو ادا لکھ تھورا، امجد یامین بھائی سبکدوش ہو کر بیرون ملک سیکورٹی افسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، امجد یامین بھائی جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے۔ خورشید بھارتی بھائی بہت شکریہ۔ ذکر خیر ہے جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا، موسیقی کی صورت میں ان کا ایک اور کلام بھی پیش کیا جائے گا، جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وعلیکم السلام، محمد رضا صاحب آ گئے، جیتے رہیے، سلامت رہیے، مسکرائے۔ اچھا، ابھی سلسلہ یہ کہ ابھی تو ہم برسی منا رہے ہیں، تو زیادہ ہم چیکنگ نہیں، ویسے چیکنے کا جی چاہ رہا ہے کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ بیچ میٹ بھی آ گئے ہیں، صفدر بھائی آ گئے، صفدر شیروانی صاحب اور امجد یامین صاحب، اور پھر جس دفتر سے ہم
सबकदोश होकर आए हैं, वहाँ के लोग भी मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार सुमरो साहब हैं, नवाज़ भट्टो साहब हैं, मोहम्मद फ़ारूक साहब भी हमारे देरीना साथियों में से हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए इसी तरह, आप भी अपने होने का एहसास दिलाइएगा। मोहम्मद रज़ा, जीते रहिए, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। दिली दुआएँ। सबा अकबर आबादी साहब का जिक्र कह रहे हैं, इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं। सबा अकबर आबादी साहब के बारे में आपके गोशगुजार किया। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जब हम ज़िक्र खैर करने आते हैं तो अपने सामीन तक ज़रूर पहुँचाते हैं कि सबा अकबर आबादी साहब का कलमी नाम सबा अकबर आबादी और ख़ानदानी नाम ख्वाजा मोहम्मद अमीर इब्न ख्वाजा अली मोहम्मद। तारीख़ हाय विलादत व वफ़ात में तज़ाद हो सकता है, कहीं कुछ दर्ज है, कहीं कुछ दर्ज है। हमारा तो सिलसिला है कि इनका ज़िक्र खैर हो और इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की जाए, इनके कलाम पेश किए जाएं और इनकी याद को ताज़ा रखा जाए। 14 अगस्त 1908 आगरा में पैदा हुए और 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर 1991 कराची में रिहलत फरमाई। अब इनका ये मशहूर कलाम है, अभी एक और मशहूर कलाम पेश करते हैं। ये भी मशहूर है। फरमा गए कि उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क़ की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क़ की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं। मेरी शम्ओं को हवाओं ने बुझाया होगा, मेरी शम्ओं को हवाओं ने बुझाया होगा, तेरे दामन की शरारत हो ज़रूरी तो नहीं। दोस्ती आपसे लाजिम है मगर इसके लिए, दोस्ती आपसे लाजिम है मगर इसके लिए सारी दुनिया से अदावत हो ज़रूरी तो नहीं। उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क़ की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं। और एक दिन आपकी बरहम निगही देख चुके, एक दिन आपकी बरहम निगही देख चुके, रोज़ एक ताज़ा क़यामत हो ज़रूरी तो नहीं। और मेरी शम्ओं को हवाओं ने बुझाया होगा, मेरी शम्ओं को हवाओं ने बुझाया होगा, ये भी उनकी ही शरारत हो ज़रूरी तो नहीं। और अहले दुनिया से मरासिम भी बरतने होंगे, अहले दुनिया से मरासिम भी बरतने होंगे, हर नफस सिर्फ इबादत हो ज़रूरी तो नहीं। और दोस्ती आपसे लाजिम है मगर इसके लिए, दोस्ती आपसे लाजिम है मगर इसके लिए सारी दुनिया से अदावत हो ज़रूरी तो नहीं। और पुरसिश हाल को तुम आओगे उस वक्त मुझे, पुरसिश हाल को तुम आओगे उस वक्त मुझे, लब हिलाने की भी ताकत हो ज़रूरी तो नहीं। और सैकड़ों दर हैं ज़माने में गदाई के लिए, सैकड़ों दर हैं ज़माने में गदाई के लिए, आप ही का दर दौलत हो ज़रूरी तो नहीं। और बाहिमी रब्त में रंजिश भी मज़ा देती है, बाहिमी रब्त में रंजिश भी मज़ा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं। और जुल्म के दौर से इकराह दिली काफ़ी है, जुल्म के दौर से इकराह दिली काफ़ी है, एक खूंरेज़ बगावत हो ज़रूरी तो नहीं। और मक्ते में सबा अकबर आबादी फरमा गए कि एक मिसरा भी जो ज़िंदा रहे काफ़ी है सबा, एक मिसरा भी जो ज़िंदा रहे काफ़ी है सबा, मेरे हर शेर की शोहरत हो ज़रूरी तो नहीं। उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क़ की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं। शायरी सच बोलती है, कलाम जनाब सबा अकबर आबादी साहब। आइए सबा अकबर आबादी साहब का एक और दिलकश कलाम सुनवाते हैं आपको गुलबहार बानो की आवाज़ में, क्योंकि शायरी और मौसीकी कोई अलग चीज़ें नहीं है सिवाय इसके कि शायरी जो है वो
کاغذ پر رکھی رہتی ہے اور اسے گلوکار یا گلوکارہ اپنی آواز اور میوزک کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو اس میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی حسن آپ کی سماعتوں میں رس گھلتا ہے۔ تو پیش کرتے ہیں صبا اکبر آبادی صاحب کی ایک یہ دلکش کلام ہے، جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ گلبہار بانو کی آواز، صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام۔ جوانی 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 زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ صبا اکبر آبادی صاحب کا دلکش کلام، گلبہار بانو، آواز گلبہار بانو، صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام۔ جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ جوانی
سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی 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 زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے یہ ایک ایسی کہانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے شاعری سچ بولتی ہے دلکش کلام صبا اکبر آبادی صاحب آواز گل بہار بانو 10:59 پاکستان کا معیاری وقت 10:59 ہو چکے ہیں سامعین اکرام پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے آج دو ہستیوں کو یاد کیا جا رہا ہے صبا اکبر آبادی صاحب اور ان کے بعد سمینہ راجہ صاحبہ کی آج برسی ہے صبا اکبر آبادی صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے بھی کوئی انتخاب آ جاتا اگر تو اور زیادہ اچھا لگتا جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے یہ ایک ایسی کہانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا مگر دنیا پرانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے عیاں کر دی ہر ایک پر ہم نے اپنی داستان دل عیاں کر دی ہر ایک پر ہم نے اپنی داستان دل یہ کس کس سے چھپانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جہاں دو دل ملے دنیا نے کانٹے بو دیے اکثر جہاں دو دل ملے دنیا نے کانٹے بو دیے اکثر یہی اپنی کہانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے محبت ہم نے تم نے ایک وقتی چیز سمجھی تھی محبت ہم نے تم نے ایک وقتی چیز سمجھی تھی محبت جاویدانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے گزاری ہے جوانی روٹھنے میں اور منانے میں گزاری ہے جوانی روٹھنے میں اور منانے میں گھڑی بھر کی جوانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے متائے حسن و الفت پر یقین کتنا تھا دونوں کو متائے حسن و الفت پر یقین کتنا تھا دونوں کو یہاں ہر چیز فانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے ادائے کم نگاہی نے کیا رسوا محبت کو
ادائے کم نگاہی نے کیا رسوا محبت کو، یہ کس کی مہربانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب صبا اکبر آبادی صاحب، خاندانی نام خواجہ محمد امیر تخلص صبا، آگرہ میں پیدا ہونے والے شاعر۔ 1920 میں شاعری کا آغاز ہوا، عربی اور فارسی کے استاد اخضر اکبر آبادی صاحب کی شاگردی اختیار کی۔ 1930 میں محکمہ تعلیم میں ملازمت کی، اس کے بعد متعدد تجارتی اور کاروباری اداروں سے منسلک رہے، اور تقسیم کے بعد پاکستان حیدرآباد تشریف لائے، اور اس کے بعد کراچی منتقل ہوئے اور مستقل طور پر کراچی میں رہے۔ 1961 میں تقریباً ایک برس مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جو کہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھیں، ان کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہے۔ پھر جناح کالج اور دوسرے تعلیمی اداروں میں 1973 تک کام کرتے رہے۔ غزل، رباعی، نظم، مرثیہ، ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ نعتیہ کلام بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک قادر الکلام شاعر تھے جناب صبا اکبر آبادی صاحب۔ انہوں نے مرزا غالب کے پورے دیوان کی تضمین کے علاوہ عمر خیام کی کوئی 1200 رباعیات کو اردو رباعیات میں ترجمہ بھی فرمایا۔ ان کے مرثیوں کی 3 کتابیں شائع ہوئی۔ 1991 میں اسلام آباد میں رحلت فرمائی، اور ان کا جسد خاکی یہاں کراچی لایا گیا، اور کراچی کے سقی حسن قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب رحمت فرمائے۔ صبا اکبر آبادی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ پہلے سمجھو ذرا خدا کیا ہے، پہلے سمجھو ذرا خدا کیا ہے، پھر سمجھنا کہ کربلا کیا ہے۔ پہلے سمجھو ذرا خدا کیا ہے، پھر سمجھنا کہ کربلا کیا ہے۔ غم کا درما ہے خود غم شبیر، غم کا درما ہے خود غم شبیر، غم شبیر کی دوا کیا ہے۔ چل رہا ہوں رہے حسینی پر، چل رہا ہوں رہے حسینی پر، کیا خبر مرضی خدا کیا ہے۔ چین گہوارے میں نہیں دم بھر، چین گہوارے میں نہیں دم بھر، دل اصغر کا حوصلہ کیا ہے۔ اور دوش احمد سے خاک مقتل تک، دوش احمد سے خاک مقتل تک، ابتدا کیا تھی انتہا کیا ہے۔ اے صبا اب وظیفہ لب شوق، اے صبا اب وظیفہ لب شوق، ذکر شبیر کے سوا کیا ہے۔ پہلے سمجھو ذرا خدا کیا ہے، پھر سمجھنا کہ کربلا کیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب، اللہ تعالیٰ قریب رحمت فرمائے، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ احباب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ رضا صاحب جیتے رہیے۔ آج تو آپ نے دعاؤں کی پوری ٹوکری یہاں لگا دی، جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صبا اکبر آبادی صاحب کے کلام پسند آ رہے ہیں آپ کو، اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ محمد رضا صاحب اور آپ احباب جیتے رہیے، اور آپ بھی آ جائیے۔ جی آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہو؟ تم چلے آؤ، تمہیں دل نے پکارا ہے۔ اور آ گئے شکیل بھائی، آ گئے ماشاءاللہ، سندھ پولیس کے سابق آفیسر، جو کہ اب ماشاءاللہ بیرون ملک لوگوں کو پاکستانی کھانے کھلا رہے ہیں۔ جیتے رہیے شکیل بھائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمارے دیرینہ ساتھی شکیل محمد صاحب، جیتے رہیے، جیتے رہیے، پاکستانی کھانے کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ شکیل بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔
آپ بھی سندھ پولیس میں رہے ایک عرصہ، اور اب سبکدوش ہونے کے بعد آپ کون سے ملک میں ہیں؟ شوگر لینڈ ٹیکساس، اور وہاں آپ کھانے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، پاکستانی کھانے، کیا بات ہے۔ ٹیکساس میں ہیں ہمارے شکیل بھائی، جیتے رہیے، سلامت رہیے شکیل بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ برتھ ڈے کب ہے آپ کا؟ بہرحال جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آج لگتا ہے کہ یہ چہرہ دکھانا پڑے گا، چہرہ دیکھ کے ہمارے جو ساتھی ہیں، دیرینہ ساتھی، وہ بھی آ رہے ہیں، کیا بات ہے آپ کی شکیل بھائی، جیتے رہیے۔ ہم تو آپ کو ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو دل کی آنکھوں سے۔ شوگر لینڈ ٹیکساس میں مقیم ہمارے شکیل محمد بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے۔ اسی طرح آتے رہا کیجیے، اور آپ کہیں گے کہ اسی طرح چہرہ دکھاتے رہا کیجیے تو ہم آتے رہیں گے۔ تو چہرہ دیکھ کر آ رہے ہیں ہمارے ساتھی، کچھ لوگ دیرینہ ساتھی، بہت شکریہ، محبت آپ کی۔ سامعین اکرام، 11:08۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے، شعراء اکرام، بہت کام ہوتا ہے ان کا، تعارف تو ان کا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن بندہ ناچیز جب آتا ہے پروگرام پیش کرنا تو یقیناً تھوڑا بہت تعارف تو پیش کرتا ہے۔ ہمارے جو نئی نسل جو آ رہی ہے اس کے لیے کچھ معلومات اس پروگرام کے ذریعے بھی پہنچ جاتی ہیں۔ جناب صبا اکبر آبادی ایک کلام میں فرما گئے کہ جب اٹھے تیرے آستانے سے، جب اٹھے تیرے آستانے سے، پھر نہ بہلے کسی بہانے سے، جب اٹھے تیرے آستانے سے، پھر نہ بہلے کسی بہانے سے، ایک دن تو چمن سے جانا ہے۔ یہ جو بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ ایک دن تو چمن سے جانا ہے، فائدہ آشیاں بنانے سے۔ ایک دن تو چمن سے جانا ہے، فائدہ آشیاں بنانے سے، در و دیوار مجھ کو تانے دیں، در و دیوار مجھ کو تانے دیں، یوں نہ جاؤ غریب خانے سے، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، گو زمانہ ہمیں پسند نہیں، جائیں لیکن کہاں زمانے سے، جب اٹھے تیرے آستانے سے، پھر نہ بہلے کسی بہانے سے، ایک دن تو چمن سے جانا ہے، فائدہ آشیاں بنانے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب صبا اکبر آبادی صاحب۔ یہ کلام ان کا نیرہ نور نے گایا ہے، جب اٹھے تیرے آستانے سے، پھر نہ پہلے کسی بہانے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں جناب آپ نے اپنی ہونے کا احساس دلایا، شرکت فرمائی، اور بعد میں بھی جیسے اس وقت براہ راست پروگرام جا رہا ہے تو جو احباب ساتھ ہیں وہ تو اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، جو بعد میں سماعت فرماتے ہیں وہ پھر رسید چھوڑ جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں جناب علی زبیر صاحب، جن کا 12 بجے کے بعد یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کریں گے، کراچی میں مقیم۔ اور ذاکر علی ہزاروی صاحب، یہ علی زبیر صاحب آپ کے قریبی رہتے ہیں، علی زبیر صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے، ان کے کلام پیش کریں گے۔ عبدالحمید تبسم صاحب دوبر ٹیک سنگھ سے آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری سینئر براڈ کاسٹر عہد حاضر کی معروف شاعرہ کراچی سے محترمہ افروز رضوی صاحبہ گزشتہ پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں شریک ہوئیں، اگرچہ بہت مصروف ہیں وہ بھی، آج کل مشاعروں میں نظامت بھی فرماتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شاعرہ ہیں اور ادبی تنظیم شاعرات پاکستان کی چیئرپرسن بھی ہیں، وہ بھی مصروف رہتی ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ پروگرام میں آخری لمحات میں اپنے ہونے کا احساس دلایا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ بہت شکریہ میڈم افروز رضوی صاحبہ، جیکب آباد سے ہمارے سندھی اور اردو ادب کے شاعر میر حسن میر ادا، لکھ تھورا منجا مچھلا، عظمت باری بھائی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہیں، اور احمد جہانگیر صاحب کراچی میں مقیم شاعر ہیں، محمد رضا صاحب ہیں، محسن نقی صاحب، کیا بات ہے محسن نقی صاحب، آپ نے بھی تکلف فرمائی بہت عرصے کے بعد۔ محسن نقی صاحب یہ بھی ادبی شخصیت ہیں، اور خصوصاً
ادبی کوریج کرتے ہیں، وہاں کی جتنی اچھی اچھی فوٹوگرافس ہوتی ہیں، محسن نقوی صاحب کا سر ہے اس کا سیرا۔ اقبال طارق صاحب منامہ بحرین سے ہمارے شاعر گزشتہ پروگرام میں شریک رہے ہیں۔ مظفر غزنی نوجوان شاعر، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب ہمارے قاری صاحب ہیں، بہت اچھے۔ منزہ آپا ہیں، منزہ جاوید صاحبہ، صغیر جعفری صاحب بابا تقاریب، سینئر شاعر اور تحریک پاکستان کے بہت اچھے کارکن بھی ہیں۔ صغیر جعفری صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ پر پروگرام پیش کیا تھا، جنہوں نے بہت زیادہ شیئرنگ کی اس پروگرام کی، بہت شکریہ صغیر جعفری صاحب۔ زہرا صنم صاحبہ، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے، ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کولکتہ سے، بہت شکریہ۔ شائستہ سہر شیخ صاحبہ کراچی سے ہماری شاعرہ بہنہ۔ سلیم شہزاد شائم صاحب پاکستانی شاعر جرمنی سے، بہت شکریہ۔ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب ہمارے وکیل صاحب اور شاعر ہیں، صدیق راز صاحب بہت شکریہ۔ علی شاکر صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر۔ امجد یامین بھائی ہمارے بیچ میٹ، سابق پولیس انسپکٹر ہم بھی، اور امجد یامین بھائی بھی انسپکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں سندھ پولیس سے، اور اب امجد یامین بھائی بیرون ملک سیکورٹی افسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہم تو سبکدوش ہونے کے بعد جو ہے سیکورٹی افسر کے بجائے ہم یہاں ادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دلاور عباس نوجوان شاعر، جیتے رہیے۔ اور محترمہ پروین فنا سید صاحبہ کی برسی پر پروگرام پیش کیا گیا تھا، تو ان کے پیج سے بھی پسندیدگی کا اظہار آیا، بہت شکریہ۔ اور صہیب رومی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ وہ رسید دینی ضروری ہوتی ہے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے ساتھ دیا۔ احتساب خان عامر صاحب بہت شکریہ سر۔ انیلا شہاب آپی بہت شکریہ۔ سالک ادیب بونتی پڑوسی نوجوان شاعر بہت شکریہ۔ محسن نقوی صاحب جیتے رہیے۔ حسنین محمود چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے سینئر شاعر ہیں جناب محسن اسرار صاحب، یہ بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ محسن اسرار صاحب سینئر شاعر کراچی پاکستان، سر محبت۔ اور گزشتہ پروگرام کو جس قدر صغیر جعفری صاحب نے شیئر کیا، اس میں تو پھر مشکل ہے کہ ہم اتنی 200 سے زائد، انہوں نے 250 کے قریب پوسٹ کیے ہیں۔ فاروقی صاحب سر بہت شکریہ سر، فاروقی صاحب نے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ انور نور صاحب، یہ وہ رسیدیں ہیں، ذرا دے کر پھر آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں مزید۔ اور یہ پروگرام 12 سے 12:15 بجے تک اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سمینہ راجہ صاحبہ کے کلام بھی پیش کرنا مطلوب ہے، یہ برسی کے حوالے سے، آج ان کی برسی ہے۔ سمینہ راجہ صاحبہ نے سن 2012 میں رحلت فرمائی اسلام آباد میں، تو ان کے کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بھی ہے، وہ بھی سلسلہ رہے گا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ محترمہ شائستہ سہر شیخ صاحبہ وعلیکم السلام۔ وہ یہ معاملات الگ ہیں، پروگرام جاری ہے ابھی۔ بہت شکریہ آپ جملہ باپ کا، سلامت رہیے۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آپ بھی آ جائیے۔ تو ذکر خیر ہے جناب صبا اکبر آبادی صاحب کا، جن کا ایک نعتیہ کلام قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جیتے رہیے قاری صاحب۔ شکیل بھائی بہت شکریہ، شکیل محمد بھائی پاکستانی کھانے کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اپنا ریسٹورنٹ ہے شکیل بھائی کا، غالباً ٹیکساس میں۔ ابھی پروگرام کے وقت لوگ ان باکس میسیجز کرتے ہیں، تو اس طرف تو جانا نہیں ہوتا ہے نا، یہاں آ جائیے، جس کو آنا ہے وہ یہاں آ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ ان باکس کی طرف تو بہت کم جانا ہوتا ہے ہمارا۔
اور خصوصاً پروگرام کے وقت تو بالکل ہی نہیں۔ تو سمینہ راجہ صاحبہ کے کلام کی جانب پڑھنے سے قبل ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے کچھ کلام آپ کی جانب سے بھی آ جاتے تو اچھا لگتا، لیکن اب وہ سامعین ہے نہیں ہمارے ساتھ جو انتخاب کے ساتھ شریک ہوتے تھے، وہ لوگ مصروف ہیں اور مصروفیت کا دور ہے۔ آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یہ آپ کی محبتیں ہیں، بہت شکریہ۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب فرما گئے کہ بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے، بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے، آدمی آدمی اکیلا ہے، بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے، آدمی آدمی اکیلا ہے، یہ سمجھ کر تیری منشا تھی، یہ سمجھ کر کہ تیری منشا تھی، ہم نے ہر غم خوشی سے جھیلا ہے، آؤ تنہا چلیں سوئے منزل، آؤ تنہا چلیں سوئے منزل، کارواں تو بڑا جھمیلا ہے۔ اور اے صبا لفظ وہ کھلونے ہیں، اے صبا لفظ وہ کھلونے ہیں، عمر بھر ہم نے جن سے کھیلا ہے، بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے، آدمی آدمی اکیلا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ صبا اکبر آبادی صاحب کے یہ آخری چند اشعار اور سن لیجئے، پھر بڑھتے ہیں سمینہ راجہ صاحبہ کے کلام کی جانب، کیونکہ یہ پروگرام ہمیں 12 سے 12:15 بجے تک اختتام پذیر کرنا ہے، اور پھر وقفے کے بعد تقریباً پون بجے مقرر حاضری ہوگی 31 اکتوبر 2 شعراء کرام کے یوم ولادت، جن میں علی زبیر صاحب اور در آب شاہ صاحبہ ایبٹ آباد میں مقیم شاعرہ ہیں، اور علی زبیر صاحب کراچی میں ہیں۔ ان دونوں شعراء کرام کے کلام لے کر حاضر ہوں گے، اور اس میں پھر تھوڑا سا موڈ اور دوسرا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ صبا اکبر آبادی صاحب فرما گئے، اور یہ انتخاب ہے ان کے فرزند تاجدار عادل صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کا جانا پہچانا نام، عہد حاضر کے معروف شاعر تاجدار عادل صاحب ابن صبا اکبر آبادی صاحب۔ تاجدار عادل صاحب کا انتخاب ہے اپنے والد صاحب کے کلام سے۔ صبا اکبر آبادی صاحب اس کلام میں فرما گئے کہ یہ دیکھنا ہے سزا دیں کہ وہ معاف کریں، یہ دیکھنا ہے سزا دیں کہ وہ معاف کریں، جو ذہن میں ہے خطا اس کا اعتراف کریں، یہ دیکھنا ہے سزا دیں کہ وہ معاف کریں، جو ذہن میں ہے خطا اس کا اعتراف کریں۔ ہمیں مکاشفہ ذات سے جو ہو فرصت، ہمیں مکاشفہ ذات سے جو ہو فرصت، تو شرح منکشف و کشف و انکشاف کرے، اور ہمارے پاس دیا ہے نہ شمع ہے کوئی، ہمارے پاس دیا ہے نہ شمع ہے کوئی، تیری گلی کی ہوائیں ہمیں معاف کریں، ہمیں سوائے محبت کے کچھ نہیں آتا، ہمیں سوائے محبت کے کچھ نہیں آتا، وہ ہم نہیں جو محبت سے انحراف کریں، صبا کبھی نہ الجھنا خدا کے بندوں سے، صبا کبھی نہ الجھنا خدا کے بندوں سے، خدا بھی بخش دے بندے اگر معاف کریں، صبا کبھی نہ الجھنا خدا کے بندوں سے، خدا بھی بخش دے بندے اگر معاف کریں، یہ دیکھنا ہے سزا دیں کہ وہ معاف کرے، جو ذہن میں ہے خطا اس کا اعتراف کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب صبا اکبر آبادی صاحب۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی دوسری شاعرہ، اور دوسری شاعرہ ہیں سمینہ راجہ صاحبہ۔ سمینہ راجہ صاحبہ نے سن 2012 میں 30 اکتوبر آج کی تاریخ 2012 اسلام آباد پنجاب پاکستان میں ليلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے، اور
جس سورہ فاتحہ کا اردو ترجمہ منظوم ترجمہ پروگرام کے آغاز میں پیش کیا گیا، وہ محترمہ سمینہ راجہ صاحبہ نے ہی فرمایا کہ اللہ کے نام سے ہے آغاز، رحمان ہے جو رحیم بھی ہے، اللہ کے واسطے ہے تعریف جو رب ہے تمام عالموں کا، جو حد سے زیادہ مہرباں ہے اور حد سے زیادہ رحم والا، اور روز جزا کا جو ہے مالک، ہم کرتے ہیں تیری ہی عبادت اور تیری مدد ہی مانگتے ہیں، سو ہم کو دکھا دے سیدھا رستہ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر انعام کیا ہے تو نے اپنا، معدود نہیں جو لوگ تیرے، گمراہ نہیں جو لوگ یکسر، اللہ کے نام سے ہے آغاز، رحمان ہے جو رحیم بھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ منظوم اردو ترجمہ سورہ فاتحہ کا محترمہ سمینہ راجہ فرما گئیں، اللہ تعالیٰ بریک رحمت فرمائے۔ آج ان کی برسی ہے، اور نعتیہ نظم میں محترمہ سمینہ راجہ نے فرمایا کہ اے خدا تو ہی زمینوں کا زمانوں کا خدا ہے، اے خدا تو ہی زمینوں کا زمانوں کا خدا ہے، میں کہاں جانتی ہوں، اے خدا تو ہی زمینوں کا زمانوں کا خدا ہے، میں کہاں جانتی ہوں، میں تو ایک شخص کو اس دل کا ولی مانتی ہوں جو زمانے کے کڑے سے کڑے معیار پر پورا اترا، جس کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس نے بتلایا کہ تو ہے